آپ لوگ دکھا رہے ہیں اتنی نعرے بازی ہو رہی ہے، مجھے بھی آپ لوگوں نے جذباتی کیا ہے، بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ حضرات جو یہاں انہوں نے تقریریں کی ہیں اور یہاں حاضر ہیں، گزار احمد صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہ تقریب آپ نے اتنی منعقد کی ہے، اتنی خوبصورت تقریب، جس میں آپ نے بہت مدد کی ہے۔ فواد مغل صاحب نے بھی بہت مدد کی ہے۔ پھر ہمارے اے پی ایم ایل کے آفس بیئرز جو ہیں، الطاف شاہد صاحب پریزیڈنٹ اے پی ایم ایل، آصف شہزاد صاحب، افضال صدیقی صاحب، بھٹی صاحب جو اتنے نعرے یہاں سے یہ کمپیئر کیا ماسٹر آف سیریمنیز کا ادا کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر ضیاء صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، کاشان بینٹ صاحب جو مائنورٹیز کے ہمارے ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں اور میرے بہت زیادہ سپورٹر ہیں، اتنے زیادہ وہ، اور ذیشان جو یہ نعرے لگا رہے ہیں، یہ اتنے جوش و خروش سے تقریر بھی کی ہے، اور پھر ہماری لیڈیز ونگ کی نجمہ شاہین اور فہمیدہ عباسی صاحبہ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور تمام خاتون حضرات بہت مہربانی، یہ یاد رکھیں، یہ چھوٹی موٹی پچکلیاں جو ہے نا، مجھے یاد آ رہا ہے کولو گیا ہوا تھا، کے بیچ میں میں تھا، اور ادھر میرے سامنے کوئی ٹیم تھا، 200-300 مری ٹائم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں ایک راکٹ آیا جو میرے سے کوئی ہمارے سے کوئی 200-300 گز دور پہ پڑا، اور لوگوں میں ایک دم سے کھلبلی مچ گئی، تو میں ادھر کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، یہ راکٹ جو ہے یہ بہت دیکھے ہم نے، اس کے بعد سے کوئی 6 راکٹ اور آئے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، میں نے انہیں کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگر بچانا ہے تو جہاں کھڑے ہو ادھر ہی سب سے زیادہ بچت ہوگی، اور نہیں بچانا ہے تو جہاں بھاگ کر جاؤ گے میں ادھر ہی سر نہیں ہوتا، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ایک تو جہاں یہ 500-600 لوگ کھڑے ہوئے ہیں بیٹھے ہیں، ادھر 1-2 آدمی جو پھولے بھٹکے ہوئے ہیں، اگر نواز شریف کے ہے تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ تمہیں شاید میرے خیال میں ایک انسان نواز شریف جب پاکستان سے بہتر لگتا ہے، پاکستان کے بارے میں سوچو، پاکستان کے لیے کیا کیا اس نے،
3 دفعہ گورننس کی ہے، کیا پاکستان کو دے دیا؟ کوئی مصیبتوں کے علاوہ، غریب عوام کی ہو مصیبتوں کے علاوہ کیا نواز شریف نے دیا؟ مجھے کوئی ایک چیز بتا دو جو اس نے غریب کے لیے کر دی ہو۔ تو اس لیے یہ بھولے بھٹکے لوگ ہیں، کچھ لوگ آ جاتے ہیں پیسے لے لیتے ہیں کہیں سے، کچھ کرنی چاہیے۔ صدیق رٹھور صاحب کے بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ شاہین مجھے پریزنٹ کیا ہے، آ کر بہت بہت شکریہ۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں یہ بڑی محفل میں یہ شاہین سمبل اے پی ایم ایل کے لیے میں نے کیوں رکھا، یہ شاہین کی اہمیت کیا ہے یہ شاید آپ سب کو پتا ہو بہت لوگوں کو، لیکن میں اب بتانا چاہتا ہوں آپ کو اصلی اہمیت کیا ہے شاہین کی۔ شاہین وہ جانور ہے یا چڑیا ہے یا کیا اس کو پرندہ ہے جو سب سے اونچا پرواز کرتا ہے، پہلی چیز تو یہ سب سے اونچا پرواز کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اکیلا اڑتا ہے، وہ عام پرندے جو ہیں وہ ہرڈ میں فلاک میں اڑتے ہیں بہت سب ساتھ، یہ ایک پرندہ ہے جو اکیلا اڑتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عام پرندے جو ہیں سارے وہ اپنے گھونسلے سے اتنی دور جاتے ہیں اپنے گھر سے کہ شام تک واپس آ جائیں۔ یہ ایک پرندہ ہے جو کہتے ہیں علامہ اقبال نے کہا یہ پہاڑوں میں اور چٹانوں میں بستا ہے، یہ جاتا ہے تو جہاں مرضی چلا جائے۔ یہ اس کی مطلب ایک انڈیپینڈنس، ایک طاقت، اس کی طاقت دلیری، انڈیپینڈنس۔ لیکن اس کی سب سے بڑی صفت جو ہے وہ شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہے، میں نے ایک جگہ پڑھی تھی ہے کہ یہ واحد جانور ہے یا پرندہ ہے جو دوسرے کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، صرف اپنا مارا ہوا یعنی یہ حرام کا نہیں کھاتا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ حلال کی نوکری کریں گے، حلال کے لیے حلال کے پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں یہاں آیا ہوں تو یہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں بہت کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کشمیریوں کا علاقہ ہے۔ میں اس لیے شکر گزار ہوں کہ مجھے کشمیر میرے رگوں میں، میرے خون میں بہتا ہے، اور میں فوجی ہوں تو ہر فوجی کے خون میں کشمیر بستا ہے، یہ یاد رکھو۔ کشمیر کے لیے کتنا مجھے دکھ تھا، کیونکہ دو جنگیں میں نے لڑی ہیں، اپنی جان کے اوپر کھیلے ہیں۔ کس کے لیے؟ کشمیر کے لیے، کشمیریوں کے لیے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں یہ نواز شریف کی بھی بات ہو گئی، یہ کشمیر کے لیے کیا کر رہے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کشمیر کو بیچ رہے تھے، اور میں بالکل یہ صرف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں بیٹھے میں ہیں تو مجھے موقع ملا ہے میں ایک آدمی کو خواہ لیٹ ڈاؤن کروں، میں جھوٹ کبھی نہیں بولتا ہوں۔ یہ شخص جو بات کرتے ہیں کہ ہم کشمیر کو حل کی طرف لے جا رہے تھے، یہ واجپئی صاحب جب آئے ہیں 1998 میں، میں اس وقت آرمی چیف تھا لاہور میں، وہ واگا بارڈر پہ آئے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وہاں واگا بارڈر پہ آئے، تو میں نے کہا میں وہاں نہیں آؤں گا، میں یونیفارم میں ہوں، تو میں آپ کو گورنر ہاؤس میں ریسیو کروں گا جہاں انہوں نے ہیلی کاپٹر میں آنا ہے۔ تو میں نے ان کو واجپئی صاحب نے وہاں ریسیو کیا۔ بٹ مین چیز جو میں نے بتانی تھی وہ یہ کہ ان کی جب جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایک آنی تھی دورے کے بعد، اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کی جو ڈرافٹنگ ہو رہی تھی، اتفاق سے میں ان کے نواز شریف کے دفتر میں، اس وقت مجھے انہوں نے کسی کام کے لیے بلایا ہوا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ 2 پیج کا کوئی 1.5 پیج کا ڈرافٹ بنا، وہ انہوں نے پڑھ کے بتایا، تو میں نے دیکھا، میں چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ کشمیر لفظ کشمیر اس ڈرافٹ میں تھا ہی نہیں، بالکل نہیں تھا اس میں۔ اس سے زیادہ جو انہوں نے دھوکہ کیا، میں نے ادھر کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ یہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، ہماری انڈیا کے ساتھ کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہو اس میں کشمیر کی بات نہ ہو کہ کشمیر کا حل ہمیں چاہیے پیسفل طریقے سے جیسے بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہم نے ڈیمانڈ کی تو پھر یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہوئے گی نہیں، وہ مانیں گے نہیں۔ تو میں نے جس پہ انہیں کہا کہ وہ اگر نہیں مانتے ہیں تو بےزتی ان کی ہے، وہ یہاں آئے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں خالی ہاتھ، ہمارے تو کچھ نہیں جاتا۔ آپ انہیں کہیں ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، ہماری جوائنٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی۔
تو اس پہ انہوں نے مجھے سیٹسفائی کرنے کے لیے انہوں نے کشمیر کا ایک سینٹینس ڈالا جس کی انگریزی میں نے بھی بنائی ان کے ساتھ مل کر اور وہ ڈال دیا. لیکن 2008 میں یہ جو نئے فارن منسٹر بنے تھے الیکشن کے بعد، شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت فارن سیکرٹری فارن منسٹر انڈیا کا آ رہا تھا، جبکہ ان کو صرف 2 ہفتے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے بتایا، میں اس وقت پریزیڈنٹ تھا ان کے الیکشن کے بعد بھی کوئی 6 مہینے، تو مجھے انہوں نے کہا ہمیں کشمیر کے بارے میں، سیاچن اور سر کریک کے بارے میں ذرا آپ خود بریفنگ اگر دے دیں، کیونکہ وہاں سے وہ فارن منسٹر آ رہے ہیں. میں نے کہا کچھ کاغذات میں نے منگوائے، جن میں سے ایک یہ بھی میں نے منگوایا جو یہ نواز شریف کا ڈاکیومنٹ. اور میں جو حیرانگی سے میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، وہ جو سینٹینس ہم نے جملہ سوچا تھا اس کے اندر لکھنے کا جس میں کشمیر کا ذکر تھا، وہ اس میں نہیں تھا. اس کا مطلب مجھے انہوں نے خواہ دھوکہ دیا کہ کشمیر کے بارے میں ہم نے لکھ دیا. میں جب چلا گیا تو انہوں نے کہا ہوگا چھوڑو یار ان کو، یہ ایسی کہہ رہے ہیں، کشمیر کا ذکر ہٹا دیا. یہ کر رہے تھے کشمیر کے لیے. کشمیر کا سودا انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ کشمیر کی بات ہی نہ کرو، بس بھول جاؤ کشمیر کو. یہ ان کا حل تھا کشمیر کے بارے اب یہ میں بتاتا ہوں کہ کشمیر کے حل کے سلسلے میں جتنے بھی لوگوں سے میں نے بات کی، آزاد کشمیر میں ہو یا اے پی ایچ سی کے تمام لوگ، انڈین ہیڈ کشمیر میں اے پی ایچ سی کے جتنے لوگ ہیں، ان سب سے میں نے بات کی تھی اور ان کے پاس حل کسی کے پاس نہیں تھا کہ حل کیا کرنا ہے. تو اس لیے میں نے اپنی طرف سے کشمیر کا حل سوچا تھا، جس کی طرف ایک میجر جو میں کہتا ہوں پرنسپلز اس کے سیٹ کیے تھے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں اس بڑی محفل میں. اس میں ہم نے سب سے پہلے ڈی ملٹرائزیشن، گریجویٹڈ ڈی ملٹرائزیشن، یعنی لائن آف کنٹرول سے اور شہروں کے اندر سے انڈین ہیڈ کشمیر IHK کے شہروں کے اندر سے فوجوں کو باہر نکالا جائے. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز، کشمیریوں کو سیلف گورننس دی جائے، میکسیمم سیلف گورننس دی جائے. تیسری چیز، سیلف گورننس کے اوپر اس کی سپروائزری باڈی ایک بنائی جائے، کمیشن، جس میں ہندوستانی بھی ہوں، پاکستانی بھی ہوں اور کشمیری ہوں اس کے اندر. اور آخری چیز ہم نے سوچا تھا کہ لائن آف کنٹرول جو ہے، لائن آف کنٹرول کو ارریلیونٹ کر دیتے ہیں، اس کا بے معنی اس کو کر دیتے ہیں. 6 روٹ ہم نے سلیکٹ کیے تھے، 6 روٹ جس کے اوپر لوگوں کا آنا جانا اور ٹریڈ، تجارت کو کھول دیتے ہیں بالکل. تو یہ ایک جنرل ڈائریکشن تھی جس کے اوپر میں نے ہندوستانی پرائم منسٹرز کو منوایا تھا اور اس راستے ہم جا رہے تھے حل کی طرف. میری نظر میں یہ ایک بہت اچھی طریقے سے ہم اس کی حل کی طرف جا رہے تھے اور مجھے امید تھا کہ اگر یہ حل کر دیتے تو میرے خیال میں کشمیر میں امن بھی ہوتا اور اسپیشلی IHK میں جو کشمیری ہمارے بھائی اور بہن مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں ان میں آسانی آتی اور بہت زیادہ پھر ہماری کشمیر، آزاد کشمیر اور IHK لوگ، آپ لوگ سب، آپ کے بھائی بہن جو ایک دوسری طرف ہے، وہ سب ایک دوسرے سے مل سکتے اور خوشی سے رہ سکتے تھے. میری نظر میں یہ راستہ میں نے لیا ہوا تھا جس کو آگے لے انشاءاللہ آگے موقع ملا تو اسی طرف آگے لے کر جائیں گے. بہت شکریہ. اب چلتے ہیں یہ پاکستان کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا. میں اتنی یہ چارجڈ اپ ایٹماسفیئر، اتنا جذباتی ایٹماسفیئر، اس میں پاکستان کی میں بات کرنا چاہوں گا کہ صورتحال کیا ہے اور کیوں ہے اور آگے اس کا حل کیا ہے. مین چیز یہ ہے، سب سے پہلے تو پاکستان کی صورتحال میری نظر میں ایک ڈس فنکشنل گورنمنٹ ہے. یعنی حکومت کم چل رہی ہے، پالیٹکس زیادہ ہو رہی ہے. اور سب سے پریشان کن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جسے کہتے ہیں آرگنز آف اسٹیٹ، جتنے بھی ملک کو چلانے والے ادارے ہیں
وہ اور پلرز آف اسٹیٹ جس میں ہم عدلیہ ہے، لیجسلیٹو ہے، ایگزیکٹو ہے، ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں یکجہتی نہیں ہے، ان میں یکجہتی نہیں ہے. یہ ایک طرف سوچ نہیں رہے ہیں، ایک طرف دیکھ نہیں رہے ہیں، بلکہ مختلف ڈائریکشن میں پل کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں. تو لہذا ایک حکومت جس کو اوپر سے ڈائریکشن نہ ملے، پالیسیاں نہ ملیں، اور تمام آرگنز آف اسٹیٹ جو ہیں، حکومتی ادارے اور پلرز آف اسٹیٹ جو ہیں، وہ ایک طرف سمت میں نہیں کھینچے پاکستان کو، تو پاکستان کے اندر کیسے ایک حکومت اچھی چل سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے. اس کے بعد اگر دوسری بات اس کے بارے میں زیادہ کہنا نہیں چاہوں گا، یہ انتہا پسندی، دہشت گردی یہ تو ہو ہی رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ کراچی میں بھی جو کہ ہمارا ایک اکنامک ہب ہے، اور اگر کراچی ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہمارے اکانومی ڈسٹرب ہوتی ہے. ادھر ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کی گئی ہے، بنائی گئی ہے وہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن. اصل میں کوئی خاص نہیں ہے، لیکن اگر پیچھے سے کچھ کرنے والے اکسائیں تو وہاں ایک پرابلم ہو گئی جو پاکستان کو پھر نقصان ہو رہا ہے. پھر اگر معیشت کو لیا جائے، معیشت دیکھیں کیا صورتحال ہے. ہماری معیشت جو ہمارے زمانے میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ڈیفالٹڈ اسٹیٹ، فیلڈ اسٹیٹ، معیشت ختم ہو گئی ہے پاکستان کی، اس کو ہم نے اٹھایا اور 2006-07 میں اس جگہ سے اٹھا کر ایک فیلڈ اور ڈیفالٹڈ اسٹیٹ سے اٹھا کر ہم نے معیشت کو، پاکستان کو دنیا کے N11 یعنی نیکسٹ 11 کنٹریز ورلڈ بینک نے کہا نیکسٹ 11 وہ کہ اگلے 11 دنیا کی معاشی لحاظ سے اکنامیکلی وائبرنٹ کنٹریز آف دا ورلڈ، ان میں سے ایک پاکستان کو بنا دیا ہم نے 2006-07 میں، اور اب دوبارہ وہی نیچے کی طرف جا رہا ہے. اس کا سب سے بڑا اثر جب معیشت نیچے جاتی ہے عوام پہ ہوتا ہے، اور غریب عوام پہ ہوتا ہے. یعنی مہنگائی کو دیکھیں کہ آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے، اور اگر غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، نوکریاں مل نہیں رہی ہیں، ملازمتیں نہیں ہیں کیونکہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ملازمتیں کم ہو رہی ہیں. اس صورتحال میں غریب آدمی اس وقت پسا جا رہا ہے. غریب آدمی کی رہنے کی جگہ نہیں رہی ہے پاکستان میں، وہ پس رہا ہے اور مصیبتوں میں ہے. یہ صورتحال آپ کی اکانومی کی وجہ سے. پھر پالیٹکس، سیاست کو لیں، سیاست میں آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں، اس کو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں ایک لوٹا گردی چل رہی ہے، کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے کس طرف چلا جائے، کون کہاں جا رہا ہے، کس مقصد کے لیے. ورسٹ سب سے بری بات یہ ہے کہ کوئی پاکستان کا نہیں سوچ رہا ہے، اپنا سوچ رہا ہے، اپنی پارٹی کا سوچ رہا ہے، اپنے خاندان کا سوچ رہا ہے، پاکستان کا کوئی نہیں سوچ رہا ہے. سیاست یہ وہ سیاست ہے، ذاتی سیاست، خاندانی سیاست یہ چل رہی ہے پاکستان میں، جو کہ ہماری بدقسمتی ہے. سب سے پہلے پاکستان، 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 سب سے پہلے پاکستان. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. پھر اگر آپ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی ملک جو دنیا میں ایک انٹرنیشنل یا گلوبل ولیج بن گیا ہے دنیا، اس میں اگر آپ دنیا کے ملکوں کا حصہ رہ کر، ایک یوزفل حصہ رہ کر نہیں چلیں گے تو آپ بالکل الگ تھلگ ہو جائیں گے، آئسولیٹ ہو جائیں گے. اس وقت پاکستان کی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے. انٹرنیشنلی ہم آئسولیٹ ہو گئے ہیں، الگ کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی پسند نہیں کر رہا، ہر ملک جو ہے ہمیں برا سمجھ رہا ہے، تاکہ دنیا کی طاقتیں جو ہے وہ ہمیں اچھا نہیں سمجھ رہی ہیں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں. تو لہذا ایک انٹرنیشنل آئسولیشن میں ہم ہیں. پھر یہ صرف نہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی ہمارے پہ گزر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی میرے خیال میں ہم سے ناراض ہو گئے کہ ہر سال ہمیں سیلاب دے دیتے ہیں.
پاکستان میں پہلے دو سال سے سیلاب آ رہا ہے، اور پھر کون مارا جا رہا ہے؟ غریب انسان، غریب آدمی مارا جا رہا ہے، اور اس کو مدد کرنے کے لیے دنیا بھی نہیں آ رہی ہے، اور پاکستانی بھی اپنی طرف سے تو مدد کر رہے ہیں لیکن حکومت کو پیسہ نہیں دینا چاہ رہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے جب ارتھکویک زلزلہ آیا تھا، آزاد کشمیر میں بھی تھا اور فرنٹیئر میں، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے حساب لگایا اس وقت اس زلزلے کی پوری لاگت اگر ہم نے ریلیف، ریسکیو، ریکنسٹرکشن، ریہیبلیٹیشن، یہ 4 سٹیجز تھے، اس کے پورے کا ہم نے حساب لگایا تو ہمیں اس وقت ہم نے دیکھا کہ ہمیں 5.2 ارب ڈالر کی ضرورت تھی۔ اور جب میں نے ایک گلوبل کانفرنس بلائی، ایک ڈونرز کانفرنس دنیا کی، اور مجھے فخر ہے یہ کہتے ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ 76 ملکوں کے ڈیلیگیشنز، منسٹرز لیڈ کر رہے تھے، وہ اسلام آباد میں آئے، اور انہوں نے جب میں نے انہیں بتایا کہ ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے اور ہمیں کیا مصیبت آئی ہے ہمارے اوپر، کوفی عنان صاحب سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز بھی آئے تھے، اور بہت سے سینئر پرائم منسٹر بھی آئے، ترکی کے بھی آئے تھے، پہلے ہی دن آ گئے تھے۔ ان کو جب میں نے سارا بتایا تو ہمیں اس ایک دن میں ڈونرز کانفرنس میں، جبکہ ہماری ضرورت 5.2 ارب ڈالر تھی، ہمیں ملے تھے 6.4 ارب ڈالر۔ یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جب آپ کی دنیا میں ایک رتبہ ہوتا ہے، دنیا میں ایک آپ کی سٹینڈنگ ہوتی ہے اور ایک عزت ہوتی ہے، پھر یہ آپ کو اس کا ریٹرن آپ کو ملتا ہے۔ اب جب کہ کوئی رتبہ نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ سیلاب میں مصیبت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ عوام، غریب عوام، جو پھر وہی میں کہوں گا پیسہ جا رہا ہے، ان کے مال مویشی لٹ گئے ہیں، گھر ختم ہو گئے ہیں، لیکن مدد کرنے والا بہت کم مدد مل رہی ہے۔ یہ بھی صرف نہیں، میں آپ کو یہی پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور ڈینگی فیور ادھر دے دیا، مچھر بھی اٹیک کر گئے پاکستان میں، اس سے بھی ایک مصیبت آئی پاکستان میں، اس سے بھی نمٹ رہے ہیں۔ وہ تو سردیاں پڑ گئی ہیں تو اس لیے بہتری آ گئی، مچھر ختم ہو گئے۔ اب یہ میں کہنا چاہتا ہوں خواتین و حضرات کہ یہ سلسلہ کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ مجھے سب سے بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے 8-9 سال پاکستان کو جو دیکھا ہے، جبکہ 99-2000 میں مجھے معلوم ہے، مجھے احساس یہ بنا ہوا کہ شاید پاکستان ہو سکتا ہے، پاکستان میں طاقت نہیں ہے اکیلے کھڑے ہونے کی، انڈیپینڈنٹ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی اتنی وائبلٹی نہیں ہے۔ لیکن میرے 8 سال کی ایکسپیرینس یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم نے جب وہ N11 کنٹری 2006-7 میں بنایا پاکستان کو، اور پاکستان کی جتنے بھی ایک سوشیو اکنامک انڈیکیٹر، یعنی آپ حکومت سے کیا چاہتے ہیں، حکومت کیا چیز ہے، یہ بھی لوگوں کو عام طور پہ پتہ نہیں ہے۔ پیمانہ حکومت کا کیا ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں صرف، عوام کی خوشحالی اور ملک کی ترقی، بس یہ 2 چیزیں۔ عوام کی خوشحالی میں اگر آپ دیکھیں، اس میں اس کو غربت دور کرنا، نوکریاں دلوانا، تعلیم اور صحت، یہ 4 شعبوں میں بہتری عوام کے لیے ہو جائے، عوام خوش ہوگی۔ اگر ملک کو دیکھا جائے، ملک کی ترقی میں معیشت سب سے پہلے ہے، پھر مواصلاتی نظام ہے، آبپاشی کا نظام ہے، ایگریکلچر ہے، انڈسٹری ہے، ایسی ٹیلی کمیونیکیشن ہے، IT ہے، یہ ساری چیزیں ملک کی ترقی ہے۔ تو میرے خیال میں نے 8 سال میں جب دیکھا ان تمام شعبے میں ہم نے ترقی کی، تو مجھے سوچ میں پڑا میں کہ یہ جبکہ ہم فیلڈ اور ڈیفالٹڈ اسٹیٹ سے، یہ کیسے ہوا؟ کوئی میرے پاس جادو کی چھڑی کوئی نہیں تھی، اور مجھے اب یقین ہے کہ پاکستان میں صلاحیت ہے، پاکستانیوں میں صلاحیت ہے، پاکستان کے پاس ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، پاکستان کا پوٹینشل اپنا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے، کیونکہ وہی عوام، وہی پوٹینشل، وہی ریسورسز 99 سے پہلے تھے اور ہم نیچے جا رہے تھے، وہی پوٹینشل کے ساتھ ہم نے اس کو اوپر کر کے N11 پہ لے گئے، اور وہی ابھی بھی آج بھی عوام وہی ہے، صلاحیت وہی ہے،
वसाइल वही है, लेकिन हम फिर नीचे जा रहे हैं। तो इसमें सिलसिला क्या है, क्यों ये होता है पाकिस्तान में? मेरी इसकी एनालिसिस ये है कि ये सिर्फ एक लीडरशिप वैक्यूम है और इसका कसूर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम जो है, हमारा सियासी सिस्टम जो है, वो सही लीडरशिप, सही पार्टी को ऊपर नहीं लाती है। आप देखेंगे 1947 के बाद आप मुझे बताएं कोई भी हुकूमत इलेक्टेड किसने अवाम की खुशहाली की हो, जो मैंने बताया है, और मुल्क की तरक्की कंट्रीब्यूट किया हो? मेरे ख्याल में कोई एक नहीं था जिसको कह सकते हो कि हाँ भाई इसके दौर में पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की, अवाम ने की खुशहाली बहुत हुई है, अवाम खुश थे और पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा था। अगर आपको इसमें मिलेगा तो फौजी का दौर मिल जाएगा, आपको अयूब खान का दौर मिल जाएगा, और मैं कहूँगा कि हमारे दौर में मिल अब हमने देखना है कि इसका हल पाकिस्तान को कैसे बचाना है, कैसे आगे लेकर जाना है। आज पाकिस्तान की आवाम एक ऐसी मायूसी का शिकार है कि उनमें खुद एतमादी खत्म हो गई है। मुल्क से लोग मुल्क को छोड़कर भागना चाह रहे हैं, जिनके वसाइल हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहा है, कोई कनाडा जाना चाह रहा है, कोई इंग्लैंड, कोई अमेरिका, कोई मलेशिया जाना चाह रहा है। ये इस सूरत हाल में जब अवाम अपने आप में खुद एतमादी अवाम की खत्म हो जाए, मुल्क से एतमाद उठ जाए, उस मुल्क का तारीख सूरत हाल है आगे की। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला के फजलो करम से वो कुव्वत है, वो पोटेंशियल है, वो जज्बा भी है अपने आप को ठीक करने का। सिर्फ हमने एक सियासी हल ढूंढना है, ऐसा सियासी हल जो एक नई रोशनी दिखाए, एक नई पार्टी, एक नया पॉलिटिकल कल्चर, इसको हमने पाकिस्तान में लाना है। इसलिए इस सोच के मुताबिक मेरे भाइयों और बहनों, मैं पॉलिटिक्स में आया। मैंने ये ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग 1 साल पहले बनाई, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर हम ये पॉलिटिकल स्टेटस को, इसको मैं पॉलिटिकल स्टेटस को कहता हूं, यानी जो दो पार्टियां हमेशा, इनको मैं कहता हूं ये पिंग पोंग खेल रही हैं अपने साथ। 89 से एक की तरफ जाता है, उसके बाद वो खत्म 2, 2.5, 3 साल के बाद उसको निकलते हैं, वो दूसरी आ जाती है, फिर वो खराब करते हैं पाकिस्तान को 2.5-3 साल, फिर वो दोबारा वही वापस आ जाते हैं, फिर 2.5-3 साल और वो खराब करते हैं, तो वापस फिर वो दूसरे आ जाते हैं। तो ये कब तक के 3-3 दफा पिंग पोंग हो गया। ये जब तक के तब्दील नहीं होगा, इसमें हम तब्दीली अगर नहीं लाएंगे, जिसमें एक तीसरा पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव, एक तीसरा सियासी ऑल्टरनेटिव सामने नहीं आएगा अगर, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का फ्यूचर जो है उसमें मुझे रोशनी नहीं नजर आ रही है, उसमें अंधेरा मुझे नजर आ रहा है। तो इसलिए हमें ये तीसरा पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव लाना है, और इसको किसने लाना है? इसको अवाम ने लाना है। हम सब ने, आप सब ने, तमाम पाकिस्तान के 17-18 करोड़ अवाम ने तब्दीली लानी है। ये इनको उठना है, अवाम को उठना है, और सबसे पहले तो वोट डालना है। 60% लोग पाकिस्तान में वोट नहीं डालते हैं, और ये मेरी नजर में एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग हैं, माइनॉरिटीज हैं, खवातीन हैं और यूथ हैं, जो सबसे ज्यादा जोश में यहाँ नारे लगा रहे हैं। ये लोग कम डालते हैं। मैं चाहता हूं कि ये 60% लोग उठे, उभरे। इस वक्त जो मायूसी का शिकार है, मुझे मालूम है कि ये उठने को तैयार है। पाकिस्तान में एक माहौल बना हुआ है। हम तुम्हारे साथ हैं, परवेज मुशर्रफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, परवेज मुशर्रफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा मिशन है पाकिस्तान,
میرا مشن یہ ہے کہ آل پاکستان مسلم لیگ کو پاکستان میں پھیلایا جائے. ہم نے پروونسز میں دفتر کھول دیے ہوئے ہیں. ہم اب ڈسٹرکٹس میں, اور میں فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ 124 میں سے 82 ڈسٹرکٹس میں ہم نے دفتر آرگنائزنگ کمیٹیز بنا لی ہیں. اور اب میں نے ان کو اپنی طرف سے ایک ڈائریکٹو بھیجا ہے کہ اب آپ جائیں تحصیلوں میں, اور 350 تحصیل ہیں تقریباً, ادھر جائیں اور لوگوں کو آرگنائزنگ کمیٹیز بنائیں اور APML کے دفتر کھولیں, اور اس کے نیچے یونین کاؤنسل جو تقریباً 6,500 6,500 ہے, ادھر بھی جائیں اور آرگنائزنگ کمیٹی تشکیل کریں. یہ پھر ایک جال اور پاکستان مسلم لیگ کا پھیلے گا. اور اس کے بعد ادھر پبلسٹی کریں. یہ جو جھنڈے نظر آ رہے ہیں, بینرز, جھنڈے, سٹیکرز گاڑیوں کے اوپر, پوسٹرز, یہ ساری چیزیں ڈسٹرکٹ ہر یونین کاؤنسل میں پھیلائیں تاکہ آل پاکستان مسلم لیگ کا بول بالا ہو. لوگوں کو نظر آنے لگے آل پاکستان مسلم لیگ, ہر طرف نظر آئے, ہر شہر میں, گاؤں میں نظر آئے. یہ کرنا ہے ہم نے. اور تیسری چیز, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. پاکستان, پاکستان. اور تیسری چیز جو کرنی ہے بہت اہم جو ہے, مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ کا جوش ولولہ میں نے دیکھا ہے, اور مجھے معلوم ہے پاکستان میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. لوگ آ رہے ہیں, مجھے کانٹیکٹ کر رہے ہیں ٹیلی فون پہ, میرے سے ملتے ہیں یہاں بھی اور دبئی میں خاص طور پہ. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان جائے بغیر یہ پوری طریقے سے آرگنائزیشن ایک مومنٹم نہیں پکڑے گی, وہ جذبہ, وہ آگے کی طرف رفتار نہیں پکڑے گی جب تک کہ میں خود وہاں نہیں ہوں گا. زندہ باد, زندہ باد. 23 مارچ کو میں نے فیصلہ کیا ہے میں جاؤں گا, اور ادھر جا کر پھر اس آرگنائزیشن آل پاکستان مسلم لیگ کی تنظیم سازی پوری طریقے سے ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کو, عوام کو جگائیں گے, اٹھائیں گے, اپنی طرف کھینچیں گے. اور مجھے امید ہے کیونکہ اتنی مایوسی ہے, وہ ایک ڈھونڈ رہے ہیں ایک سہارا کہ کوئی آئے, کوئی نیا ایک پولیٹیکل ویژن والے کچھ لوگ آئیں. تو مجھے امید ہے کہ میں صرف آل پاکستان مسلم لیگ کو بھی بناؤں گا, اور پھر جتنی بھی ایسی پارٹیز جو ہیں جو پہلے ٹیسٹڈ اگر نہیں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ساتھ لیں گے. اس سلسلے میں یہ آپ سے گزارش, آپ سب سے, الطاف شاہد صاحب جانتے ہیں, APML کے جتنے آفس بیئرز ہیں یہ سب جانتے ہیں, ہمیں ادھر اپنی طاقت, اپنی جتنی سپورٹ ہے ایئرپورٹ پہ اور میری ریسپشن کے حوالے سے دکھا دی ہے. پاکستان سے لوگ آئیں گے, ظاہر ہے. میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا سے, مجھے معلوم ہے امریکہ اور کینیڈا سے بھی لوگ آنے والے ہیں. یہاں سے لوگوں کو میری گزارش آپ سب سے ہے, جتنے بھی زیادہ لوگ آئے اتنے ہی ہم لوگ اچھا اپنی پروجیکشن کریں گے اور پاکستان مسلم لیگ کی. ایسے ہی ابو دھابی اور گلف سے بھی لوگ جائیں گے. تو مجھے امید ہے کہ یہاں سے پلین لوڈز نہ جائیں گے پاکستان, اور اس میں جتنے بھی لوگ ہوں الطاف شاہد اور یہاں کی آرگنائزیشن کا آپ ساتھ دیں, انشاءاللہ تعالی ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ سارا سب مل کر پاکستان کے لیے کچھ کریں گے. اور ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. پاکستان, تو یہی میں نے پاکستان, بہت مہربانی, پاکستان, پاکستان. یہی میں نے کہنا تھا کہ یہ واحد حل پاکستان کا, مجھے اس اندھیرے میں روشنی نظر ایک ہی طریقے سے آتی ہے جو میں نے بتایا کہ ہم سیاسی حل نکالیں اگلے الیکشن میں, جو اگلے الیکشن 2013 میں ہوں یا ارلی الیکشن ہو جائیں 2012 میں, جب کبھی بھی ہوتے ہیں, پاکستان کے عوام کو
عوام میں آپ سب ہیں، میں بھی ہوں، ہم سب ہیں. ہمیں اٹھ کے پاکستان کے لیے ایک نئی پولیٹیکل ریالٹی نکالنی ہے. مینڈیٹ آف پیپل، عوام کی سپورٹ جب ہوگی تو مجھے پورا یقین ہے یہ جو پلرز آف اسٹیٹ میں بتا رہا ہوں اور یہ آرگنز آف اسٹیٹ جو میں بتا رہا ہوں، یہ ادارے جتنے بھی پاکستان کے ہیں ان کو ایک ساتھ لے کر عوام کی طاقت کے ساتھ اور پاکستان افواج پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ایک نئی روشنی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں اور لے کر جائیں گے. بہت مہربانی آپ سب لوگوں کی، میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ادھر آئے اور اتنے جذبات دکھائے ہیں. میں آپ یہی سب سے پہلے پاکستان ہمیشہ میں نعرہ لگاتا ہوں، اور پاکستان مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور سب سے پہلے ہمیشہ پاکستان، ہمیشہ سب سے پہلے پاکستان. اور بھٹی صاحب نہ رہے. بہت شکریہ میرے قائد، آپ نے ہمیشہ میں حوصلہ افزائی دی ہے، عزت دی ہے. بہت شکریہ دوستوں کا، کشمیری بھائیوں کا، پاکستانی بھائیوں کا، یہاں کے کونسلز کا، میڈیا کا، الیکٹرانکس میڈیا کا، پرنٹ میڈیا کا، تمام دوستوں کا مشکور و ممنون ہوں. اور ہم نے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے، وہ وہاں آگے سے کھانا لے سکتے ہیں. گلزار صاحب ہمارے بات کے مستحق ہیں، یوتھ وومن بھی، منارٹی بھی، اور سارے دوست گریٹر لندن UK سب ہمارے بات کے مستحق ہیں. پرویز مشرف، پرویز مشرف، پرویز مشرف. سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے میرے قائد کا فرمان. صاحب اپنی اپنی نشستوں پر can everybody please be seated? Hello, can everybody please be seated? ابھی اپنی نشستوں میں بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو سب کو باہر جانے کا راستہ دیا جائے گا. شکریہ. And there is some food to be served as well. So آپ لوگ ذرا آرام سے بیٹھ جائیے تھوڑی دیر. میرے قافلے میں شامل کوئی تنگ نظر نہیں ہے، میرے کارواں میں شامل کوئی تنگ نظر نہیں ہے. جو نہ مر سکا